بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 170 گفتگو تھی تنبیہات میں کہ مسئلہ یہ تھا کہ اذا دافع انسان الی غیرہ مالا، تو عرض کی کہ یہاں پہ تین صورتیں. پہلی صورت یہ کہ یا دافع کے پاس دافع نے کوئی قرینہ لگایا ہے کہ معمور یہ بھی اس سے لے سکتا ہے، تو فرماتے لے سکتا ہے. اگر قرینہ موجود نہیں ہے تو فرماتے نہیں لے سکتا. اور اگر قرینہ موجود نہیں، جواز عدم جواز پہ اگر قرینہ موجود نہیں اور کلام مطلق ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے یہاں پہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان، اور خود ایک فقیہ کے کلمات کے درمیان بھی اختلاف ہے. تو ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا اس صورت ثالثہ میں کہ دو قسم کی روایات ہیں. کچھ وہ روایات ہیں کہ جو مانے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لے سکتی، اور اس کے مقابلے میں دو روایتیں پچھلے درس میں اور ایک روایت اس درس میں ذکر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لے سکتا ہے. کس طرح کہ صحیح ابن الحجاج، جناب ابن حجاج کی صحیح قال سألت ابو الحسن علیہ السلام عن الرجل، کہ میں نے امام سے رجل کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ یعطی الرجل الدراہم، دوسرے مرد کو وہ کچھ دراہم دیتا ہے کہ یقسمھا، ان کو تقسیم کرے، ویضعھا فی مواضعھا، اور ان کو اپنے مقامات پہ قرار دے. وہو ممن تحل لہ، اور خود یہ اشخاص بھی ان افراد میں سے ہیں کہ جس پہ صدقہ حلال ہے. وہو یعنی در حالانکہ یہ شخص خود بھی ممن تحل لہ الصدقہ، جن پہ صدقہ حلال ہے یہ بھی انہی میں سے ہے. تو یہ بھی لے سکتا ہے. قال لا باس ان یاخذ لنفسہ کما یعطی غیرہ، فرماتے ہیں یہ خود بھی اپنے لیے اتنا ہی لے سکتا ہے جس طرح غیر کو عطا کرتا ہے. ولا یجوز لہ ان یاخذ اذا امرہ ان یضعھا فی مواضع مسمى الا باذنہ، لیکن اس صورت میں اس کے لیے لینا جائز نہیں کہ جب وہ اس کو حکم کرتا ہے ایسے مقامات کا کہ جو مسمى ہے کہ فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے. یعنی گویا پہلی صورت میں عنوان مہم ہے، مواضعھا، جو بھی اس کے مقامات ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے. اور دوسری صورت میں مواضع مسمى ہیں، تو یہاں پہ چونکہ صراط موجود ہے لذا خود نہیں لے سکتا الا باذن، مگر اپنے اس کے اذن کے ساتھ کہ مجھے بھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں تو لے سکتا ہے. تو پس یہ دو قسم کی روایات ہیں. اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں والذی ینبغی ان یقال، فرماتے ہیں جو یہاں پہ کہنا مناسب ہے وہ اس طرح ہے کہ اما من حیث دلالت اللفظ الدال علی الاذن فی الدفع والصرف، کہ ایک دفعہ تو خود لفظ کی دلالت موجود ہے اذن پہ، کہ لفظ اذن دے رہا ہے اس کو دفع اور صرف پہ، تو فإن المتبع الظہور العرفی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں ظہور عرفی اس کی اتباع کی جائے گی کہ عرف میں اس لفظ سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے کہ لفظ دفع ہے اور لیکن اس کا انصراف اس شخص کی طرف بھی ہے، تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے. وإن كان ظاہرا بحسب الوضع اللغوی فی غیری، اگرچہ ظہور عرفی ظہور لغوی کے مقابل میں ہو، یعنی لفظ دفع یہ کہتا ہے کہ یہ خود نہیں لے سکتا کیونکہ مغایرت ہونی چاہیے، لیکن ظہور عرفی یہ کہتا ہے کہ نہ، یہ بھی چونکہ فقراء میں سے مساکین میں سے یہ بھی لے سکتا ہے. تو پس ایک ظہور لغوی ہے اور ایک ظہور عرفی ہے، تو یہاں پہ ظہور عرفی کو مقدم کیا جائے گا. نیز کما ان ظہور الخارجی الذی یستفاد من القرائن الخارجیہ مقدم علی ظہور العرفی الثابت لللفظ المجرد عن تلک القرائن، اس لیے فرماتے ہیں ظہور خارجی کی جو مستفاد ہوتا ہے قرائن خارجی سے وہ مقدم ہے ظہور عرفی پہ. وہ ظہور عرفی کہ جو لفظ کے لیے ثابت ہے، کس طرح کہ مجرد ہے وہ لفظ ان قرائن خارجیہ سے. تو پس پہلی صورت میں کیا ہے؟ فرماتے اس لفظ کے ظہور کو دیکھیں گے اور اس طرح کی تقدیم ہوگی کہ ظہور عرفی ظہور لغوی پر مقدم ہے اور پھر ظہور خارجی ظہور عرفی پر مقدم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ان التعبد فی حکم هذه المسئلہ لا یخلو عن بعد، اس مسئلے میں تعبد کو بھی مد نظر رکھنا یہ بھی بعید نہیں ہے
یعنی ہم روایات پر متعبد ہو جائیں اور باقی ظہورات کی طرف نہ دیکھیں. تو اگر اس طرح دیکھیں کہ تعبد بھی قوت سے خالی نہیں ہوتا، بعید نہیں ہے، تو فالاولا، تو اولا یہ کہ حمل الاخبار المجوزہ، وہ اخبار کے جو کہتی ہے یہ شخص خود بھی لے سکتا ہے، ان اخبار کو حمل کیا جائے علامہ اذا قان غرض المتکلم صرف المدفوع فی العنوان المرسوم لا من غیر تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر. اگر متکلم کی غرض یہ ہے کہ عنوان رسم شدہ، عنوان مرسوم تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، مہم مساکین ہے، اور اس کی غرض اس مسکین یا اس مسکین کے ساتھ نہیں ہے، تو فرماتی اس صورت میں یہ لے سکتا ہے. لذا یہ اخبار کہتی ہیں کہ یہ عنوان مہم ہے. اور اس صورت میں وحمل الصحیح المانع، وہ صحیح کہ جو کہتی ہے یہ شخص خود نہیں لے سکتا، تو اس کو حمل کریں گے علامہ اذا لم يعلم الامر بفقر المعمور، کہ خود عامر اس معمور کے فقر کو نہیں جانتا. لذا فامرہ بدفع الى مساکین علی وجہ تکون المسکنہ داعیا الی الدفع، پس اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ چیز لے جائے مساکین کو دے، اس وجہ پہ کہ مسکنہ یہ داعی ہیں دفع کے، لا موضوعاً، نہ یہ کہ مسکین موضوعیت رکھتا ہے. خوب، ولما لم يعلم المسکنہ فی المعمور، تو پس جب وہ دینے والا اس کو پتہ نہیں کہ معمور بھی مسکین ہے یا نہیں، اور ادھر بطور موضوعیت مسکین نہیں ہے، تو پس دائی تو اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا. لم يحصل دائی علی الرضا، بس اس شخص کے اندر دائی علی الرضا موجود نہیں ہے، بوصول شیء من مال الیہ، کہ اس کے مال کی چیز اس شخص تک بھی پہنچے کہ جو دوسروں تک پہنچا رہا ہے. تو پس پہلی صورت میں ہم روایات کو مد نظر رکھیں گے. ثم علی تقدیر المعارضہ، اس کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ روایات کے درمیان تعارض ہے، روایات کہتے ہیں دیں، دوسری روایت کہتے ہیں نہ دیں، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو فالواجب الرجوع الی ظہور اللفظ، تو اس صورت میں پھر دیکھنا چاہیے کہ لفظ کا ظہور کس صورت میں ہے. کیوں؟ لأن الشک بعد تقافؤ الاخبار فی الصارف الشرعی عن الظہور العرفی، کیونکہ شک ہے کہ جب اخبار آپس میں متعارض ہیں تو صارف شرعی تو معلوم نہیں ہو رہا، تو پس صارف تو اس صورت میں ظہور عرفی کی طرف جائیں گے. جیسا کہ بیان کیا کہ ظہور عرفی اس طریقے سے ہوگا کہ ایک دفعہ ظہور لفظی کو دیکھا جائے گا اور ادھر ظہور عرفی کو دیکھا جائے گا، تو ظہور عرفی ظہور لفظی سے مقدم ہے، پھر ظہور خارجی ظہور عرفی پہ مقدم ہے. یہ دوسری صورت ہو گئی. ولو لم یکن لللفظ ظہور، اگر لفظ کا اصلا ظہور نہیں ہے تو فالواجب بعد تقافؤ الرجوع الی المنع، تو ادھر ہم نے دیکھا کہ اخبار بھی آپس میں متعارض ہیں، تو پس واجب ہے کہ من کی طرف رجوع کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ شخص نہیں لے سکتا. کیوں؟ اذ لا یجوز التصرف فی مال الغیر، کیونکہ مال غیر میں تصرف جائز نہیں، الا باذن من المالک او الشارع، مگر اس صورت میں کہ یا خود مالک اجازت دے یا شارع. پس اس طرح ہو گیا. سب سے پہلے فرماتے ہیں دیکھا جائے گا ارادہ دافع کو، اگر ارادہ دافع مشخص ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. نمبر 2، اگر ارادہ دافع مشخص نہیں تو اس صورت میں روایات طرف رجوع کیا جائے گا اور متبع ہوا روایات ہیں. لیکن اگر روایات کا آپس میں تعارض ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں لفظ کے ظہور کو دیکھا جائے گا کہ لفظ کا ظہور کس چیز میں ہے. تو اگر لفظ کا ظہور مشخص ہے تو اس کے حساب سے یہ لے سکے گا یا نہیں لے سکے گا. لیکن اگر لفظ کا ظہور بھی نہیں ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ شخص خود نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ مال غیر میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں، مگر یہ کہ یا مالک اجازت دے یا شارع اجازت دے، اور نہ ہی مالک اجازت دے رہا ہے نہ ہی شارع. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.